فرمایا ہے، اور پھر آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا، وَذُبِحَتِ الشَّاءُ، پھر آپ نے بکریوں کو ذبح کیا، اور وَأُطْعِمَ أَهْلُ مَكَّةَ ثَلَاثًا، 3 دن تک حضرت عبد المطلب نے نبی پاک کی ولادت باسعادت کے اوپر 3 دن تک اونٹ اور بکرے ذبح کر کے خوشی کا اظہار کیا، اور 3 دن تک تمام اہل مکہ کو کھانا کھلاتے رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیا کیا؟ اونٹ ذبح کرائے، بکریاں ذبح کرائیں، اور تمام اہل مکہ کو 3 دن تک وَأُطْعِمَ أَهْلُ مَكَّةَ ثَلَاثًا، حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 3 دن تک اہل مکہ کو کھانا کھلایا، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے لنگر چلاتے رہے، 3 دن تک بکریاں اور بکرے ذبح کر کے لنگر چلاتے رہے۔ حضور علیہ السلام 3 دن تک مسلسل مکے کے اندر خانہ کعبہ میں خوشی کا اظہار کیا گیا اور کھانا کھلایا۔ یہ تو 3 دن۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ عمر مبارک 7 دن ہوئی، کتنے دن ہوئی؟ 7ویں دن پھر حضرت عبد المطلب نے تمام سرداران قریش کو بلایا، پھر اونٹ ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، اور نبی علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا۔ کیا کیا؟ عقیقہ فرمانے کے بعد سارے اہل مکہ کی دعوت کی، اور ان کو بتایا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے۔ یعنی 7 دن تک مسلسل اہل مکہ نے حضرت عبد المطلب کے حکم کے اوپر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا، 7 دن تک نبی علیہ السلام کی ولادت پر اونٹ بھی ذبح ہوتے رہے، بکرے بھی ذبح ہوتے رہے، اور اہل مکہ کا لنگر بھی کھانا، دونوں ٹائم کا کھانا بھی چلتا رہا۔ پھر 7ویں دن عقیقے کا کھانا اور لنگر بھی ہوا۔ تمام سرداران قریش کو بلا کر آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہوا؟ عقیقے کی روایت بھی موجود ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ وَأُطْعِمَ أَهْلُ مَكَّةَ ثَلَاثًا، 3 دن تک نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کر کے نبی علیہ السلام کا لنگر کیا۔ یہ تو پیدائش کے وقت کی بات ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے دوسری روایت، آخری بات، اس سے آپ کا اور ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیا۔ کیا کیا؟ عقیقہ دوبارہ کیا، اور دوبارہ کرنے کے بعد اقا، حدیث کے الفاظ ہیں اقا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دوبارہ اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنے کے بعد آپ نے بکرے اور اونٹ ذبح کر کے کیا کیا؟ لنگر کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا، اہل مدینہ کو کھانا کھلایا۔ اور اب اس روایت کے لکھنے کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز بات لکھی۔ آپ نے لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد پر کھانا بنانا، میلاد پر لنگر میلاد کا اہتمام کرنا، یا نبی علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کے اندر جو ہے وہ مجالس اور اس کا اہتمام کرنا، یہ جو حضور علیہ السلام کے دور سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو عقیقہ ہے نا، حضور نے کہا یہ عقیقے کا میلاد سے کیا تعلق ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر اللہ نے ظاہر کی ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ کیا، اور پھر عقیقے کا کھانا بنا کر سب کو کھلایا اور کہا کہ یہ میرے عقیقے کا کھانا ہے، تو فرمایا عقیقے کا کھانا کسی کی فوتگی کی خوشی میں تو نہیں ہوتا نا، چاہے 7ویں دن عقیقہ ہو، یا حضور علیہ السلام کا عقیقہ 7ویں دن بھی حضرت عبد المطلب نے کیا اور تمام قریش کو، اہل مکہ کو کھانا کھلایا۔ خود نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اپنی اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کر کے کھانا کھلایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عقیقے کا کھانا تو ہوتا ہی پیدائش، بچے کی پیدائش کی خوشی میں۔ عقیقہ جو بندہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ کہ اللہ نے میرے بیٹے کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بیٹی عطا فرمائی ہے، اس خوشی میں میں نے عقیقہ کیا ہے۔
شکر ادا کرنے کے لیے عقیقہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم کسی بچی یا بچے کا عقیقہ کرو تو اس کو بچے کے لیے 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرا یا بکری کو ذبح کرو. تو فرمایا کہ اس ذبح کرنے سے پہلے دعا کرو کہ اللہم ھذہ عقیقۃ من فلان ابن فلان، اے اللہ یہ جو میں عقیقہ کر رہا ہوں یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. فرمایا کہ اور دعا کرو کہ دمھا بدمہ، لحمھا بلحمہ، عظمھا بعظمہ، شعرھا بشعرہ. اے اللہ یہ عقیقہ میں اپنے جو تم نے مجھے بچہ عطا فرمایا ہے یا بچی عطا فرمائی ہے تو ان کی طرف سے یہ میں عقیقہ کر رہا ہوں تو اس نیت سے کر رہا ہوں کہ دمھا بدمہ، اس جانور کے خون کے بدلے اللہ میرے اس بچے کے خون کی حفاظت کرنا، یہ بچی کے خون کی حفاظت کرنا. وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ، اور اس جانور کے گوشت کے بدلے بچے کی گوشت کی حفاظت کرنا. وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ، اور جانور کی ہڈیوں کے بدلے میرے بچے کی ہڈیوں کی حفاظت کرنا. وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ، اور اس جانور کی جلد کے بدلے میرے بچے کی جلد کی حفاظت کرنا. وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ، اور اس بچے کے اس جانور کے بالوں کے بدلے میرے بچے کے بالوں کی حفاظت کرنا. فرمایا یہ خوشی بھی ہے اور بچے کے پورے جسم کی اور اس کے اعضائے جسمانی کا طرف سے صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو حضور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ کر کے کھانے کا اہتمام کیا تو فرمایا کہ کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو، لیکن امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا. اور وہ لکھتے ہیں اس روایت کو لکھنے کے بعد، اس حدیث کو لکھنے کے بعد نیچے وہ لکھتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نے جو عقیقہ کیا ہے، فرمایا عقیقے کا کھانا تو ہوتا ہی بچے کی پیدائش کی خوشی میں. کسی کے وصال کے اوپر کوئی عقیقہ تو نہیں کرتا. وصال کے اوپر تو ہم ختم پڑھتے ہیں، تیجا پڑھتے ہیں، 40واں ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کی خوشی میں کیا کیا جاتا ہے؟ عقیقہ کیا جاتا ہے. میرے آقا پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کیا. میرے آقا